عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادات میں شوق، سکون، لذت کیسے محسوس ہوگی؟ نمبر 1، عمل کے ثمرات اور اس کی فضیلت کا استحضار. یہ میں کروں گا تو کیا ملے گا، اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے. کہ جیسے حدیث میں ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا ایک آدمی اگر دنیا میں کسی کے پردہ پوشی کریں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. دنیا میں کسی کو پہناؤ، آخرت میں اللہ اس کو بہتر لباس عطا کرے گا. اتنی نعمتیں ہیں، بہت سارے اعمال. دنیا میں کوئی کسی کو قرض دیا ہے، مہلت دو، آسانی پیدا کرو، آخرت میں اللہ اس کو آسانی کرے گا. کتنی ساری حدیثیں ہیں، کتنی آیات ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو چاہیے وہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ فجر کی، عصر کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کتنی ساری نعمتیں. قرآن پڑھنے والا، ایک ایک یاد کرنے والا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات سیڑھیاں چڑھتا جا. تیری منزل وہاں ہے جب تو رک جائے. قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں. تو اعمال کی فضیلت اگر عمل کرنے والے کے ذہن میں ہو، عمل کی مشقت پر اس کی لذت اور فضیلت اور اس کا انعام غالب آ جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جیسے مثال بیان کی کہ ایک آدمی اس کو معلوم ہو جائے میری زمین کے نیچے سونا ہے، وہ کھود رہا ہے، اس کی مشقت ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، زندگی میں کبھی تجربہ نہیں زمین میں گڑھا کھودنے کا، تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ میں گویا کہ چھالے بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ کبھی کیا نہیں بھائی ایسا کام میں نے. لیکن اس کے سامنے کیا ہے؟ ارے کر. کیوں؟ اس لیے کہ سونا تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، بھلے ہاتھ میں چھالے آ جائیں، لیکن وہ کتنی بڑی نعمت ہے. سونا ہے، سونا اتنا. تو آدمی کے سامنے جب وہ چیز ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے مجاہدہ آسان ہوتا ہے. وہ مجاہدہ بھی لذت بن جاتا ہے. جم میں جا کے دیکھو نا آپ، ایک آدمی کو ذرا یہاں سے وہاں جا بولے تو نہیں جاتا ہو، لیکن مشین گھوم رہی، بھاگ رہا اس کے اوپر. کیوں؟ ڈاکٹر بولا اب ویٹ کم کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ ابھی رک نہیں سکتے، خطرہ ہے تمہارے، شوگر تمہارا بڑھ گیا. چلتا نہیں، جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے. لیکن جیسی شوگر ہو گئی، اب ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ چلنا پڑے گا تم کو. فجر کے بعد اب فجر بھی آسان ہو گئی، کیونکہ دوسرے اوقات میں کیا ہے؟ دوسرے اوقات میں پولوشن بہت ہے. ابھی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، دوپہر میں، شام میں پولوشن بہت ہوتا ہے. صبح کا وقت ایسا زبردست، اور وہ نمازی کو سکھا رہا. کس کو سکھا رہا ہو؟ صبح کا وقت ایسا زبردست رہتا ہے. سالوں سے بول رہا ہے نماز کے لیے اٹھتے جا، وہ مسجد بہت دور ہے. ہاں، مسجد بہت دور ہے، صبح میں بہت ٹھنڈی رہتی ہے، یوں رہتا ہے. اب کیا ہے؟ ڈاکٹر بولا دیکھو شرابت سے سنو اور عمل کرو اس کے اوپر، مرنا نہیں اگر تم کو، تو شوگر تم کو بہت زیادہ ہے، چلنا پڑے گا تم کو، بھاگو مت، چلو. اور کتنا چلو ڈاکٹر صاحب؟ اتنا کلومیٹر چلو، اتنا. ہاں. اب کیا کرتا ہے؟ الارم برابر. اب پہلے الارم کے ساتھ بیوی اٹھاتی تھی، کیا وہ نہیں بولتی تھی اٹھو الارم تو بند کرو کم سے کم. اپنی تو اپنی، میری بھی نیند خراب کر رہے ہیں. ہاں. لیکن اب جیسے ہی ٹی 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 ہو گیا، ایک دم ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے قیامت آ گئی، گھر میں آگ لگ گئی جیسے. اب کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. اب اٹھ کے فوراً اٹھے گا، جوتے ووتے پہنے گا اور سیدھا بولے بھائی صاحب جب اٹھ رہا تو نماز بھی پڑھ لیں گے نا، کیونکہ میرا کمپینین نمازی ہے، اس کے ساتھ میں واک پہ جاتا ہوں. اکیلا پاگل دکھتے ہیں تو ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے. اب کیا کر، وہ مجاہدہ آسان کیسے ہوا؟ اس کو کیا پانا ہے؟ مجھ کو وہ سامنے ہے. مجھ کو کیا چاہیے؟
کیا ملنے والا ہے وہ سامنے اس کے لیے وہی مجاہدہ جو پہلے مشکل تھا اب آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا؟ وہی آدمی جس کے لیے روزہ مشکل تھا ڈائٹنگ کے فضیلت کے تحت اس کے لیے وہ روزہ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. ڈائٹنگ کی وجہ سے پیٹ بہت بڑھ رہا ہے, کم کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہا, جوس پہ جی رہا, ہلکے پھلکے فلاں کاربوہائیڈریٹ یہ وہ سارا تحقیق نکال کے ڈائٹنگ کر رہا ہے. پہلے حدیث سنا تھا کم کھایا کرو, یوں کیا کرو, بولے اپنے سے نہیں ہوتا ہے, لیکن اب کرنا پڑے گا اپنے کو بھائی. کیوں؟ خطرات اس کے سامنے, اس کا فائدہ اس کے سامنے. جب آدمی کے سامنے نقصان اور فائدہ ہوتا ہے عمل آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں کرنے میں کیا نقصان ہے, کرنے میں کیا فائدہ ہے. پانا سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہو جاتا ہے. پانا جب سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہوتا ہے. باس کہے آفس میں آؤ, اگر اس کو لگے گا کچھ نہ کچھ نیا کام دینے والے ہیں تو جانا کیسا ہوگا؟ مشکل. دل نہیں چاہے گا ایک نیا پروجیکٹ میرے گلے میں تھوپ رہا ہے باس, نہیں چاہیے. تو کیا کرے گا؟ سوچے گا کسی طرح سے ٹل جائے, وہ ٹلنے والا تو نہیں ہے, اسی کو کرنا ہے. لیکن اگر باس کہے آفس میں آؤ تمہارے پروموشن کے بارے میں بات کرنا ہے, پروموشن اب کب آؤں؟ ابھی تھوڑا بزی ہوں, بعد میں آؤ. 5 منٹ پہلے جا کے اشارہ کرے گا, آؤ میں آئی کم ان سر. کیوں؟ شوق, پانا. جب آدمی کے سامنے کسی چیز کے پانے کا شوق ہوتا ہے تو آدمی کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. عبادات میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نماز پہ کیا ہے, روزے پر کیا ہے, حج پر کیا ہے, عمرے پر کیا ہے, ذکر پر کیا ہے, تلاوت پر کیا ہے, بیمار کی عیادت پر کیا ہے, کسی کی مدد کرنے پر کیا ہے, اللہ کے آگے رونے پر کیا ہے, دعا میں کیا ہے. اعمال کی فضیلت ہم دیکھنا چھوڑ دیے. ہم میں سے بہت سارے مسائل پر دھیان زیادہ دے رہے ہیں لیکن اعمال کی فضیلت پر اتنا نہیں. کرنا تو ہے ہی نا اپنے کو, کیسا کرنا دیکھو, لیکن تو کیسا کرنا دیکھ, لیکن کیوں کرنا ہے اس پر سے نظر اپنی مت ہٹا. کیوں؟ اس لیے کہ کیسا کرنا ہے عمل کو سنت کے مطابق, اس میں عمل کی صحت ہے. لیکن عمل کیوں کرنا ہے اس میں عمل کی قوت اور لذت ہے. صرف عمل کو رسمی طور پر ایک دم بالکل میکینیکلی صحیح, ٹیکنیکلی کریکٹ, عمل میں روحانیت بھی تیرے ہونا چاہیے, لذت بھی ہونا چاہیے, کیفیت بھی ہونا چاہیے. اور روبوٹ کی طرح نماز مت پڑھ, موبائل کی طرح ذکر مت کر ایکوریٹ, بلکہ تو انسان کی طرح عمل کر ان جذبات کے ساتھ. کیسے ہوگا یہ؟ جب فضائل سامنے ہوں گے.